سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء کرام، یہ کلاس 8 کی اسلامیات بک ہیں اور میرا نام مفتی محمد سجاد درویش ہے اور پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج میں اسلامیات ٹیچر ہوں۔ یوں تو ہر ایک کلاس میں جو ہے مختلف قسم کے مضامین جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ ہر مضمون کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے اساتذہ کرام جو ہے اپنی بھرپور محنت کرتے ہیں۔ اسلامیات بھی جو ہے آپ کے کورس میں شامل ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی مضمون ہے اور اس کو طلباء کرام کو چاہیے کہ بہت زیادہ ذوق و شوق سے جو ہے پڑھیں۔ اسلامیات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث سے جو ہے باخبر کرایا جائے۔ اسلامیات پڑھنے سے ایک طالب علم کو جو ہے دین کی سمجھ آتی ہے، اس کو اپنے دین اسلام کے بارے میں جو ہے معلومات حاصل ہوتی ہے اور اس کو جو ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اس زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک چیز کے لیے کچھ قوانین، کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ ضروری قوانین اور اصول و ضوابط جو ہے مقرر کیے گئے ہیں۔ دنیا میں جو ہے ایک مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث بہترین تحفہ ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پر جو ہے عملی طور پر جو ہے عمل کریں۔ تو آپ کے 8 کلاس کے کورس میں بھی جو ہے وہ اسلامیات کے سبجیکٹ کو جو ہے ایک لازمی سبجیکٹ جو ہے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء کرام جو ہے اپنے دین سے واقف ہو جائیں، ان کو جو ہے قرآن و حدیث کے بارے میں جو ہے معلومات حاصل ہوں۔ تو اس آپ کے اسلامیات کے سبجیکٹ میں جو ہے تقریباً 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن کریم کا حصہ ہے، یعنی اس میں آپ جو ہے قرآن کریم کی مخصوص صورت ہے، اس میں سورہ انفال، سب سے پہلے سورہ انفال جو ہے وہ آپ جو ہے پڑھیں گے۔ تو اس میں سے ہم سورہ انفال میں سے کچھ ضروری اسباق کلاس 8 میں جو ہے آپ کو پڑھائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے ناظرہ ہے، پارہ 1 تا 15 جو ہے ناظرہ آپ اپنے گھر میں جو ہے اپنے امام مسجد یا اپنے قاری صاحب یا اپنے والدین کے ساتھ وہ ناظرہ قرآن پاک جو ہے پڑھیں۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ ہیں۔ 10 احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کے کورس میں شامل ہیں، اس میں بھی جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ موضوعاتی مطالعہ ہیں، قرآن مجید کا تعارف، فضائل، حفاظت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، علم کی فرضیت و فضیلت، طہارت اور جسمانی صفائی وغیرہ۔ تو یہ ہم رفتہ رفتہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے پڑھائیں گے۔ کچھ قرآن کریم کی جو ہے سورہ انفال سے حصہ پڑھیں گے، اس ذرا احادیث مبارکہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موضوعاتی مطالعہ میں بھی جو ہے آپ کو جو ہے اہم دروس جو ہے ہم پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے کورس میں جو ہے سورہ انفال جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سورہ انفال جو ہے مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں جو ہے نازل ہوئی اور اس میں جو ہے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جہاد کا جو ہے ذکر ہے۔ انفال جو ہے جمع ہے نفل کی، اور انفال اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمان کافروں کے ساتھ جہاد کے بعد حاصل کرتے ہیں، یعنی مال غنیمت۔ تو اس صورت میں جو ہے مال غنیمت کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ انفال بھی جو ہے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو ہے زندگی گزار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو ہے دعوت تبلیغ جو ہے شروع کی۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف جو ہے اٹھانی پڑی اور کفار اور مشرکین مکہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مختلف قسم کی جو ہے تکالیف میں جو ہے مبتلا کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ سے جو ہے مدینہ ہجرت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جو ہے پہنچ گئے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے کفار و مشرکین مکہ مدینہ منورہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آرام اور چین سکون سے رہنے نہ دیا۔ مشرکین مکہ سے جو ہے شام اور دوسرے علاقوں کی طرف تجارت کرتے تھے اور بہت زیادہ مال کماتے تھے، اور وہ تجارتی مال مسلمانوں کے خلاف جو ہے استعمال کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا کہ ابو سفیان جو اس وقت کافرہ کو جو ہے سردار تھا، انہوں نے مکہ سے شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ روانہ کیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ شام سے جو ہے مکہ کی طرف ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ کے راستے جو ہے وہ مکہ پہنچے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تاکہ ہم ان مشرکین کا راستہ روکیں اور وہ مال جو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں ان کو جو ہے استعمال کرنے نہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے جو ہے ان کے راستے کو روکنے کا جو ہے منصوبہ بنایا۔ ادھر ابو سفیان کو جو ہے کسی ذریعہ سے پتہ لگا، اور ابو سفیان نے جو ہے اپنے مخصوص بندے مکہ مکرمہ بھیج دیے۔ وہاں سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مدینہ پر بدر کے میدان میں پہنچا اور مسلمانوں پر جو ہے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کا پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور خود بھی جو ہے بدر کے میدان میں کافروں کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے، کفار تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے، اسلحے کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے، اور ان کی تعداد اور معاشی طور پر بھی وہ بہت زیادہ مضبوط تھے۔ دوسری طرف مسلمان جو ہے تعداد میں 313 تھے، تعداد میں بھی کم تھے، اسلحے کے لحاظ سے بھی بہت کمزور تھے، اور معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو جو ہے مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا تھا۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے ایمان اللہ رب العزت پر ہے، مسلمان اللہ پر توکل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے اللہ سے بھرپور دعائیں کی، اور کافروں کے ساتھ جو ہے جنگ بدر میں 2 ہجری میں جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اس سے پہلے بھی معمولی جو ہے جھگڑے ہوئے تھے، لیکن کافروں اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی بڑی جنگ وہ غزوہ بدر تھی۔ چونکہ یہ جنگ بدر کے میدان میں جو ہے لڑی گئی، اس لیے اس کو غزوہ بدر یا جنگ بدر بھی جو ہے کہتے ہیں۔ بہت زیادہ شدید لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیابی عطا کی اور کافروں کو جو ہے شکست ہوئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کافی تعداد میں فرشتے بھی جو ہے بھیجے، جو آگے ہم تفسیر سورہ انفال میں جو ہے پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب کی، اور کافروں کے 70 سردار وہ جو ہے اس جنگ میں ہلاک ہوئے، اور کافروں کے 70 سردار وہ اس جنگ میں جو ہے قیدی بن گئے۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمانوں کے قبضے میں کافروں کا مال اور ان کے مال و اسباب یعنی مال غنیمت کثیر تعداد میں جو ہے وافر مقدار میں جو ہے مسلمانوں کو مال غنیمت جو ہے حاصل ہوئی۔ تو مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں سے مسلمانوں کو جو ہے جنگ میں فتح کے بعد جو ہے ملتی ہے۔ تو جب یہ مال غنیمت حاصل ہوئی تو اس پر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ تو تمام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غنیمت کا مال جو ہمیں ملا ہے کافروں سے، اس کے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ آیات جو آپ کے سامنے ہیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ
زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہ آیات اللہ رب العزت نے جو ہے نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ آیات نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کرام کو کہو کہ جو لوگ آپ سے غنیمت کے بار کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو لوگ مجاہدین ہیں اور جہاد کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ غنیمت کے مال کی تقسیم کس طرح کرے یا غنیمت کے مال کا کیا حکم ہے، تو آپ ان کو فرمائے کہ غنیمت کا مال یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی جو فیصلہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اسی کے مطابق جو ہے یہ غنیمت کا مال تقسیم ہوگا۔ اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے، صحابہ کرام کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور غنیمت کے مال پر جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، اختلافات پیدا نہ کریں، اور آپس میں جو ہے صلح اور پیار محبت، امن، چین سکون سے جو ہے زندگی گزارے۔ اور صحابہ کرام کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر وہ سچے مومن ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حقیقی مومنوں کی کچھ 5 صفات، مخصوص صفات جو ہے کریکٹرسٹکس ذکر کی ہیں کہ یہ صفات ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ جو ہے تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے، اور وہ اپنے رب پر جو ہے بہت زیادہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، باجماعت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وضو ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں، نماز کے فرائض کا خیال رکھتے ہیں، واجبات کا خیال رکھتے ہیں، اور جو مال اللہ نے ان کو دیا اس کو نیکی کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہی حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، آخرت میں جنت ہیں، جنت الفردوس ہے، بہت عظیم نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کرے گا، ان کے گناہ جو ہے معاف کر دے گا، ان کی جو ہے دنیا میں ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ عزت کی روزی دے گا۔ تو یہ اس آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ ابھی جو ہے ہم اس کو لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، یہ سورہ انفال ہے۔ انفال جمع نفل کی۔ انفال اس کو کہتے ہیں جو مال مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ کے بعد حاصل ہو جائے، یعنی مال غنیمت۔ یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الانفال، غنیمت کے مال کے بارے میں، کہ غنیمت کے مال کا کیا حکم ہے، کیونکہ غنیمت کے مال پر جو ہے اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الانفال، غنیمت کے مال کے بارے میں، کہ غنیمت کے مال کا شرعی حکم کیا ہے، غنیمت کے مال کو، جو مال کافروں سے جنگ میں مسلمانوں کو ملا، اس کو ہم کس طریقے سے تقسیم کریں گے۔ قل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، یعنی اللہ نے آپ کو یہ حکم بطور وحی بھیجا، الانفال، قل الانفال، کہہ دو کہ غنیمت کا مال للہ ہے، وہ اللہ کا ہے، والرسول، اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی جو مال مسلمانوں کو کافروں سے کامیابی کے بعد ملا وہ مال اللہ کا ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
یعنی اس تقسیم کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کریں اس کے مطابق آپ وہ لیں گے۔ فتقوا اللہ، آپ جو ہے ڈرے اللہ سے، یعنی آپ ڈرے اللہ سے اور غنیمت کے مال پر جو ہے اختلافات پیدا نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ واصلحوا، آپس میں صلح رکھو، ذات بینکم، آپس میں جو ہے صلح سے رہو، آپس میں امن سے رہو اور آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ واطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، یعنی حکم مانو اللہ کی، ورسولہ ہی، اس کے رسول کی۔ ان کنتم، اگر تم ہو، مومنین، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اسی طرح اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور حقیقی مومن ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو ہے اطاعت کرو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما المومنون، ابھی حقیقی مومنوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ انما، بے شک، المومنون، حقیقی مومن وہ ہے، الذین، وہ ہے، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا نام، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ حقیقی مومن وہ ہے، ان کی پہلی صفت، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نام کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی الوہیت، اس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے کام جاتے ہیں، دل جو ہے ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان کے سامنے، آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن کریم کی آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو تلاوت کو سن کر زادتہم، زیادہ ہوتا ہے، ایمان، ان کا ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن کریم کی آیات سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ، اور وہ ایسے مومن، عَلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ جو ہے اپنے رب پر، اللہ پر، یتوکلون، بہت زیادہ توکل کرتے ہیں، یعنی سب کچھ جو ہے اللہ سے مانگتے ہیں، بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے جو ہے مدد مانگتے ہیں، مشکل میں، سخت اوقات میں جو ہے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حقیقی مومن کی دوسری صفت، الذین، حقیقی مومن وہ لوگ ہیں، یقیمون، جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور باجماعت پڑھتے ہیں اور نماز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا، ينفقون، اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ حقیقی مومن کی ایک اچھی صفت یہ ہے کہ جو مال انہوں نے ان کو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو، مساکین کو جو ہے نیکی کے کاموں میں وہ جو ہے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور اللہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک، یہی مومن جو اللہ کا نام سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سن کر وہ ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ جن میں یہ مذکورہ صفات ہوں، ہم المؤمنون حقا، یہی مومن ہے سچے، یہی حقیقی مومن، سچے مومن یہی ہے۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے اونچے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں آخرت میں ان کے لیے بہت عظیم الشان جو ہے درجے ہیں۔ اور مغفرت، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے جو ہے روزی ہے، عزت کی روزی۔ تو یہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات تھی جس میں غنیمت کے مال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کے سامنے ترجمہ کیا گیا۔ ابھی ہم پھر ترجمہ کرتے ہیں، یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، الانفال، غنیمت کے مال کے بارے میں۔ قل الانفال، کہہ دو غنیمت کا مال للہ، اللہ کا ہے، والرسول، اور اس کے رسول کا، یعنی اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ فاتقوا اللہ، آپ ڈرے اللہ سے، واصلحوا، اور آپس میں صلح رکھو، ذات بینکم، آپس کے درمیان۔ واطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسول، اور اللہ کے رسول کی، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون، بے شک حقیقی مومن، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات، زادتہم، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب پر یتوکلون، توکل کرتے ہیں۔
الذین حقیقی مومن وہ ہے یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور جو مال ہم نے ان کو دیا، ینفقون نیکی کے کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یہی جو لوگ ہیں جن میں مذکورہ صفات ہیں، ہم المؤمنون حقا یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات ان کے لیے پروردگار کے ہاں عند ربہم درجے ہیں بڑے بڑے، اونچے اونچے مقامات، اونچے اونچے اللہ تعالیٰ ان کو درجات سے نوازے گا، ومغفرتاً اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا، ان کے گناہ معاف کرے گا، ورزق کریم اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ تو اس سبق کو آپ بار بار پڑھیں اور کتاب میں بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سورۃ انفال کی دیگر آیات کا جو ہے ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔